نے درخت کے اس پھل کو چکھا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب دونوں نے درخت کا ذائقہ چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے شرم کی جگہ یعنی سطر ننگا ہو گیا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں نے دوڑ لگا دی اور درخت کے پتے اٹھائے اور پتوں سے اپنے صدر کو چھپانے لگے۔ اس سے چند مسائل نکلتے ہیں لباس کے متعلق، وہ بھی آپ سن لیں۔ لباس کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک لباس وہ ہوتا ہے جس سے سطر انسان چھپائے، ایک لباس وہ ہوتا ہے یعنی مقصد لباس کا دوسرا یہ ہے کہ انسان گرمی اور سردی سے اپنی حفاظت کر سکے۔ نمبر 3، تیسرا مقصد اور تیسرا لباس کون سا ہے جسے قرآن نے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ کہا ہے، تقوی کا لباس۔ آپ حیران ہوں گے بھئی، لباس تو ہم نے بڑے سنے ہیں، کپڑے کی قسمیں تو ہم نے بڑی دیکھی اور سنی ہیں، بھئی اس قسم کا کپڑا بھی ہوتا ہے جس سے انسان کی سردی دور ہو جاتی ہے، اس قسم کا کپڑا بھی ہوتا ہے کہ گرمی بھی نہیں لگتی، اور یہ لباس التقویٰ کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس تو ہے انسان، ہم نے تجھے پہنایا، لباس ہم نے تجھے دیا، اور لباس اللہ پاک اس کا ذکر کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے انسان، ایک لباس ظاہری ہے جس کو تو پہن کر اپنا سطر چھپاتا ہے، ایک لباس باطنی ہے، وہ لباس ایسا لباس ہے کہ جس کے ذریعے سے تیرے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جتنی نشانیاں ہیں یہ میں نے اب تمہارے لیے بیان کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس کون سا ہے؟ ایک ظاہری لباس ہم پہن لیتے ہیں جس سے انسان کا سطر چھپ جاتا ہے، اور واقعتاً لباس کا مقصد بھی یہی ہے کہ سطر کو چھپانا اس کا مقصد ہے۔ وہ لباس ہی نہیں جو سطر نہ چھپائے، وہ لباس ہی نہیں جو سطر نہ چھپائے۔ اور آج کل مغربی تہذیب اس پر بڑا زور لگا رہے ہیں، نیم برہنہ لباس عورتوں کے اندر خاص طور پر جاری کر دیا گیا ہے، فیشن کے طور پر عام کر دیا گیا ہے کہ جس کو فیشن سمجھ کر وہ کریں گی، پہنیں گی، لیکن نیم برہنہ ہوگا۔ بلکہ حدیث میں تو یوں بھی آتا ہے، وہ احادیث جن میں قیامت کی نشانیاں میرے پیارے آقا نے بیان فرمائی، اسی کے اندر یوں بھی فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں لباس پہنیں گی لیکن ہوں گی ننگی۔ یہ کیا ہے کہ لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی؟ یہ کون سا لباس ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ لباس ہی نہیں کہ جو انسان کے سطر کو نہ چھپائے، اس کے اعضاء جوارح واضح معلوم ہوتے ہوں، اس لباس سے بچنا ہے۔ وہ لباس تقوی کا لباس نہیں ہے، وہ سطر بھی اس سے چھپ نہیں رہا، بلکہ اس لباس کے ذریعے سے ننگ ظاہر ہو رہا ہے۔ جب ننگ ظاہر ہو رہا ہے تو اللہ کی رحمت بھی نہیں اترتی، اللہ اس قوم پر نظر رحمت نہیں کرتے جس کے اندر بے حیائی ہوتی ہے۔ جہاں فحاشی اور عریانی عام ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نہیں اترتی، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو تقوی کا لباس بھی پہننا ہے، ظاہری لباس بھی پہننا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا ہے، خشیت الہی اتنی ہو کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو، کسی انسان سے نہ ڈرے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک علاقے کے اندر چند لوگ عابدین مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ان کا مرشد انہیں اللہ اللہ سکھا رہا تھا، اس کے مریدین بیٹھ کر اللہ اللہ سیکھ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس علاقے کا بادشاہ تھا، اس کا ایک شہزادہ تھا، وہ چلتے چلتے مسجد تک پہنچا، مسجد میں اندر داخل ہو گیا اپنے چیلوں کے ساتھ۔ جب اندر آیا تو دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اس کو بڑا عجیب لگا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑا برا بھلا کہا، ان کو گالیاں دیں، برا بھلا کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ مریدین بیٹھے تھے، جب